اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہے جو عبادت کی بنا پہ غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے اور معصیت کی بنا پہ بادشاہوں کو غلام بنا دیتا ہے۔ درود و سلام ہو محمد وآل محمد علیہ الصلاۃ والسلام پر۔ ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ، خوش آمدید پروگرام بہار رحمت میں۔ اور یہ جو پروگرام ہے 2 ایپیسوڈ ہم آپ تک پہنچا چکے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ اس سیریز کا تیسرا ایپیسوڈ ہوگا جس میں اہم ترین گفتگو ہوگی۔ پچھلے ایپیسوڈ میں یہ بات ہو رہی تھی کہ اتحاد کس معنوں میں، کیا میننگ کیا ہے حقیقت میں، آخر کیوں اس پہ زور دیا جا رہا ہے۔ آج کا جو ایک اہم سوال ہے وہ اس کا جب آپ سنیں گے تو واقعی بدلاؤ آئے گا، چینجز آئیں گے۔ آئیے وہ سوال جواب کیا ہے اب آپ تک ہم پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے استقبال کرتے ہیں علی جناب مولانا علی عباس خان صاحب کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بات جو اتحاد کی مسلسل 2 ایپیسوڈ میں ہوئی ہے کہ کس طرح سے ایک جہتی ایک پلیٹ فارم پہ کس طرح سے آنا چاہیے، ضرورت کیا ہے، لیکن کس طرح سے ایک جگہ اکٹھا ہوا جائے، اتحاد کس طرح سے کیا جائے، وہ راستے کیا ہیں جو ہموار کیے جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الاطیبین الاطہرین۔ الحمدللہ 2 اہم موضوع پر اب تک گفتگو ہو چکی۔ جی، ایک اس موضوع کی ضرورت، اور دوسرا اس موضوع کا معنی اور اس سے مراد کیا ہے۔ آج کا جو آپ کا سوال ہے ظاہراً وہ اس مقصد تک پہنچنے کے جو راستے ہیں اس کے حوالے سے بالکل بہت ہی مناسب اور وقت پر سوال ہے کہ جب ہمارے سامنے یہ روشن ہو گیا کہ کیا ضرورت ہے اتحاد کی اور ایک جہتی کی، یعنی ابھی جو دعویٰ تھا ہونا چاہیے، اب یہ سوال کے ذریعے عملی ہم لوگ کیا کریں، کس طرح سے پہنچیں۔ اور جب ہم یہ سمجھ گئے کہ بھئی اس سے مراد کیا ہے، ہم کیا چاہ رہے ہیں، ہم جو ہے وہ یہ نہیں چاہ رہے ہیں کہ آپ پورا ہی رنگ ہی بدل دیجیے۔ بہت سی باتیں کہی جا سکتی ہیں یہاں پر، لیکن میں 3 اہم باتوں کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا۔ اچھا، اور انشاءاللہ ناظرین سے میری درخواست ہے کہ ان 3 باتوں پہ غور کریں۔ اگر ہم 3 راستے اپنائیں، 3 کام کریں تو یہ مقصد بہت دور نہیں ہے، آسانی سے اس تک پہنچ سکتے ہیں۔ پہلے میں تینوں کو بتا دوں، پھر اس کے بعد ایک ایک کی وضاحت کروں گا۔ ٹھیک ہے۔ پہلا ہے علم اور جانکاری، دوسرا بصیرت، تیسرا صبر و تحمل۔ اگر یہ 3 راستے ہم اپنا لیں تو بہت آسانی سے ہمارے معاشرے کے اندر نہ صرف مسلمانوں میں بلکہ تمام قوموں میں بہت آسانی سے آپس میں اتحاد ہو سکتا ہے۔ اچھا جی دیکھیے، ہم صرف ایک چیز کے مخالف ہیں، وہ ہے ظلم۔ ہمارا اس سے اتحاد نہیں ہو سکتا جو ظالم ہے۔ ظالم سے نہیں ہو سکتا، ظالم سے نہیں ہو سکتا، چاہے اس کے لیے ہمیں سر ہی کیوں نہ کٹانا پڑے۔ یہ ہم نے کربلا سے سیکھا ہے۔ ظالم سے ہمارا اتحاد نہیں ہو سکتا۔ یہ ہم پہلے کلیئر کر دیں یہاں پہ۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب اتحاد کی بات ہو رہی ہے تو ہر ایک سے اتحاد ہو جائے گا، نہ، ظالم سے نہیں ہوگا، ظالم سے نہیں ہوگا، ظلم کرنے والوں سے نہیں۔ ظلم کرنے والوں سے۔ پہلی چیز علم اور جانکاری۔ کیا کہنا چاہ رہا ہوں، کوشش کریں اپنے مکتب اور دیگر مکاتب کے بارے میں جانکاری حاصل کریں۔ ہمارا مذہب، ہمارا فرقہ کیا ہے، اور دوسروں کا مذہب، دوسروں کا فرقہ، ان میں کیا چیزیں ہیں۔ میں اتنے اطمینان سے ایک بات کہہ دوں آپ سے، الحمدللہ اس مسئلے میں مسلمان دوسرے فرقوں سے بہت اچھا ہے۔ مسلمان اپنے فرقے کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہے، لیکن اتنا نہیں جانتا جتنی جاننے کی ضرورت ہے۔ دوسرے مکاتب اور مذاہب کو اگر آپ دیکھ لیجئے، وہاں بس بات کی بہت کمی ہے، خود اپنے بارے میں ہی خود نہیں اپنے مکتب کے بارے میں نہیں جانتے۔ واقعی نہیں جانتے۔ بھائی جب خود آپ اپنے مکتب کے بارے میں نہیں جانتے ہیں تو آپ کس بات کی وجہ سے آ کے اختلاف کرنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بہت میری بات ہوئی ہے، مختلف جگہ کے اوپر ہندوستان کے کونے کونے میں جانا رہتا ہے، الگ الگ طرح کے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، ہر مکتب اور مذہب کے عالم سے ملاقات ہوتی ہے اور اس سے بات ہوتی ہے۔ آپ کو شاید یقین نہ ہے،
90% جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پر 99% باتیں نکلتی ہیں تو پتہ چلتا ہے ارے ایک ہی چیز ہے. صحیح بات. اچھا ہم آج تک نہیں سمجھ پائے تھے. ایسی ایسی افواہیں ہیں ایک دوسرے کے بارے میں. آج کل جب کہ اتنا روشن فکری کا زمانہ ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، رابطے کا زمانہ ہے، ذرہ برابر کچھ ہوتا ہے کائنات کے دنیا کے ایک کونے میں دوسری طرف خبر آ جاتی ہے. لیکن آج بھی عجیب بات ہے، مسلمانوں کے ایک دوسرے فرقے کے بارے میں ایسی ایسی غلط باتیں مشہور ہو گئی ہیں کہ آج تک ہم اس کو مانے بیٹھے ہوئے ہیں. اور آج بھی مان رہے ہیں. ایک منٹ اپنے آپ کو زحمت نہیں دیتے ہیں کہ ہمارے پڑوسی 2 گلی اس پار جو اس مکتب کا ماننے والا ہے جا کے اس سے پوچھ لیں بھیا یہ تمہارا کیا ہوتا ہے. جیسا کہ ہمارے جناب نے کہا یا فلاں نے کہا، بس سن لیا. بھائی فلاں انسان نے کہیں اختلاف ڈالنے کے لیے تو یہ بات نہیں کہی تھی. پچھلا ایپیسوڈ جو ختم ہو رہا تھا ہم نے اسی پہ اپنے ناظرین کو تھوڑا سا متوجہ بھی کیا تھا کہ آپ پوچھیں تو صحیح، یہ آپ کہاں سے کہہ رہے ہیں. پوچھیں اور باقاعدہ اپنے مکتب کے بارے میں بھی جانکاری حاصل کریں. کیونکہ کبھی کبھی ہم سمجھتے ہیں کہ سامنے والا ہمارا مخالف ہے، جبکہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہم بھی وہی کہتے ہیں. جی ہمارا مذہب بھی وہی کہہ رہا ہے. اب آپ کو پتہ نہیں، آپ نے اپنے عقل کے اعتبار سے اپنا مذہب بنا رکھا ہے. کیونکہ عجیب بات تو یہ ہو گئی ہے نا کہ جتنے مکتب کے ماننے والے ہیں اتنے ہی مکتب ہیں. ہر ماننے والے کا اپنا ایک بنایا ہوا ذہنی اسلام ہے. بنایا ہوا ایک ذہنی اسلام ہے، اسی کو وہ فالو کر رہا ہے. اسی لیے اختلاف ہو جاتا ہے کہ بھائی بہرحال میری ذہنیت کچھ، آپ کی ذہنیت کچھ ہے. ہم نے کچھ پکچر بنا رکھی ہے اسلام کی، آپ نے کچھ بنا رکھی ہے. جب وہ ایک دوسرے کے سامنے پیش کرتے ہیں تو لڑائی ہو جاتی ہے. تو پہلی درخواست یہ ہے، علم حاصل کریں، صحیح سے جانکاری لیں، معلوم کریں ہم کیا کہتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں. کہیں دشمن کی افواہیں تو کام نہیں کر رہی ہیں، کہیں ہماری جہالت تو کام نہیں کر رہی ہے، کہیں ہمارے اندر جو بغض اور کینہ ہے وہ تو کام نہیں کر رہا ہے، کہیں ہماری بیوقوفیاں تو کام نہیں کر رہی ہیں. لہٰذا پہلی چیز یہ ہے کہ صحیح سے معلوم کریں کہ فلاں، یعنی ہمارا یہ ماننا ہے کہ جتنے آپسی اختلافات سامنے آئیں گے اتنا اتحاد بڑھے گا. جتنے آپسی اختلافات سامنے آئیں گے اتنے اتحاد بڑھے گا. کیونکہ اتحاد آنکھ بند کر کے چلنے کا نام نہیں ہے، کھول کر کے، آنکھ کھول کے چلنے کا نام ہے. جب یہ سامنے والے کے لیے روشن ہو جائے گا کہ بھائی آپ ہماری دشمنی میں یہ کام نہیں کر رہے ہیں، بھائی آپ کی شریعت اس طرح سے کرتی ہے، اب ہماری شریعت یہ کہتی ہے، ٹھیک ہے، اصول ایک ہے، بسم اللہ. صحیح. تو اس میں کیا ہوتا ہے، مسئلہ یہ سامنے آ جاتا ہے کہ جب ایک دوسرے کے بارے میں علم نہیں ہوتا، پتہ نہیں ہوتا تو خود ہم لوگ ایک تصویر بنائے رہتے ہیں کہ بھئی ہاں یہ لوگ یہ کہتے ہیں، وہ تصویر بنائے فلاں یہ کہتے ہیں. اچھا بھئی لیکن جب سامنے بیٹھ کے بات چیت ہوتی ہے، جیسے پچھلے ایپیسوڈ میں نے کہا تھا بیٹھ کے آپس میں بات چیت کریں. جی اور کیا، اصول کے اوپر بات چیت کریں. دیکھیں بھائی صحیح بات ہے، اگر آپ کی بات صحیح ہے ہم مانیں، ہماری بات صحیح ہے آپ مانیں، کیا مشکل ہے. اچھا بہت سی باتیں ایسی ہیں جو سیم ہیں دونوں طرف، وہی تو وہ کلیئر نہیں ہو پا رہی ہیں چونکہ دور دور ہیں. ادھر سے کچھ کہا گیا نوجوانوں کو، ادھر سے کچھ ہو گیا اور آپس میں لڑے پڑیں. تو پہلا راستہ علم اور جانکاری کو بڑھانا. ٹھیک ہے. نہ صرف دوسروں کے بارے میں، پہلے اپنے بارے میں، اپنے مکتب کے بارے میں، اپنے مذہب کے بارے میں صحیح سے جانکاری حاصل کریں. دیکھیں ٹھیک، آج کل ہم بھاگے پڑے ہیں دنیاوی علوم کی طرف. انجینئر بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، PCS بننا ہے، پائلٹ بننا ہے، یہ بننا ہے. کتنا وقت دیتے ہیں اس کے لیے، بہت. ٹھیک ہے نا. اب میں آپ سے ایک سوال کروں، جنت میں پائلٹ ہوں گے، انجینئر ہوں گے، خدا کے فرشتے، ڈاکٹر ہوں گے. یہ انسان جو یہاں پڑھ رہا ہے، ساگر پروردگار اس سے کہے گا بھائی بالکل صحیح سے پڑھنا، کل جنت میں تمہاری ضرورت پڑے گی. جی نہیں. وہ علم جسے ہم یہیں چھوڑ کے جائیں گے، ڈاکٹر اپنے نسخوں کو لے کے جنت میں نہیں جائے گا، پائلٹ اپنی صلاحیت کو لے کے یہاں سے نہیں جائے گا، لیکن علم دین کو آپ یہاں سے لے کے جائیں گے اپنے ساتھ.
یعنی یہ کرنا ہے کہ یہ حاصل کرو مگر اس کو چھوڑو نہیں. ہاں اچھا اکثر ایسے ہو جاتا ہے. ایک طرف ہو جاتے ہیں, بالکل ایک طرف. ایک ہی ہوا پہ بہتے رہتے ہیں. اور عجیب بات ہے, جو لوگ دین کے بارے میں کم جانکاری رکھتے ہیں وہ ان کا دعویٰ سب سے زیادہ ہوتا ہے. جیسے لگتا ہے سب سے بڑے مکتب کے فالوور یہی ہیں. کم علمی ہلاک کر دیتی ہے. دو چیزیں الگ الگ ہیں. اگر ایک نے مثال کے طور کے اوپر دنیاوی علم بہت اچھی طریقے سے حاصل کیا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دین کو بھی بہت اچھی طرح سے جانتا ہے. اس غلط فہمی کا ہم شکار ہو گئے. اچھا انجینئر ہے, اچھا عالم دین نہیں ہے, بلکہ معاملہ الٹا ہے. جی اس کو فرصت ہی کب ملی ہے کہ وہ اسلام کا مطالعہ کرے؟ صحیح بات ہے. کب اس کو فرصت ملی ہے؟ اس کو تو اپنی ہی جو ہے وہ جو پڑھ رہا ہے وہ اس سے فرصت نہیں ہے اسے. بالکل. یہ ہم نہیں سمجھ پاتے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا انجینئر ہے, یعنی اگر ایک اچھا انجینئر بن گیا تو اس کی ہر بات اچھی ہے, اب وہ اسلام کے بارے میں بھی نظر دے سکتا ہے. ایسا نہیں, ایسا نہیں. ہر فیلڈ الگ ہے. ہر فیلڈ الگ ہے. مذہب اور دین کے بارے میں وہ آ کے نظر دے گا جس نے مذہب اور دین کا مطالعہ کیا ہو, جس نے اس کے بارے میں اپنی عمر لگائی ہو. صحیح. تو لہٰذا یہ, اور اچھا یہ بتائیے, دین ایک کا ہوتا ہے. اگر ایک معاشرے میں 10 انجینئروں کی ضرورت ہے تو اگر 10 لوگ انجینئر بن گئے تو کافی ہے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی یہ ایک ایسا علم ہے جو محدود ہے. جی جی. اگر 100 ڈاکٹر کی ضرورت ہے اور 100 لوگ ہمارے معاشرے کے اندر ڈاکٹر بن گئے تو اب 101 کی ضرورت اب نہیں چاہیے. نہیں ہے. نہیں ہے بالکل. لیکن علم دین کی ضرورت ہر فرد کو, ہر فرد کو ہے. بلکہ واجب ضروری ہے. واجب ہے ہر ایک کو. لہٰذا یہ پہلا کام جو ہمارے اوپر ہے, ہم سمجھے اس کو عمل کریں. اس کے اللہ اوپر اکبر. یہ نہیں کرتے. پیسہ لگا دیں گے, وقت لگا دیں گے, محنت لگا دیں گے ڈاکٹر بننے کے لیے, لیکن اس کے ساتھ تمہارے لیے ضرورت ہے اپنے دین کو سیکھو. تم پتہ تو ہونا چاہیے اسلام کیا کہہ رہا ہے, تمہیں پتہ ہونا چاہیے تمہارا مکتب کیا کہہ رہا ہے. یعنی مطلب اگر دیکھا جائے اس کی مثال بالکل ایسے واضح ہو رہی ہے کہ دیکھنے میں بھی آتا ہے کہیں کہیں کہ تھوڑا سا محنت کر کے کھانا بنا کے نہیں کھائیں گے. پورا بس ہوٹل سے بنا بنایا آ جائے اور ہم کھا لیں, وہی حال ہے. خود سے نہیں پڑھیں گے. اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھ گئے. اس سے بھی خود سے نہیں پڑھیں گے. فلاں کو بلاؤ. نہیں, اس سے قدم میں کہا کہ یہ بڑھ گئے جی جی, کہ کوئی چبا کے دے دے بس ہم اتار لیں. اتنی بھی اب زحمت نہیں کرنا, یہ نوالا بنائے, نوالا بنا کے کھائیں, اس کو چبائیں, اس کی بھی زحمت. جیسے چڑیا بچوں کو بھراتی ہے جی جی, وہ ویسے ہو جائے. یعنی علم حاصل کرنا ہے ضروری. اور کون سا علم؟ علم دین. اپنے مذہب کے بارے میں, اپنے مکتب کے بارے میں, اور نہ صرف اپنے بلکہ دوسرے مذاہب کے بارے میں صحیح جانکاری حاصل کریں, بغیر کسی انانیت کے, بغیر کسی بوجھ کے ایک طرفہ فیصلہ نہ کریں. جائیں, ہر مکتب کی کچھ صحیح کتابیں ہوتی ہیں, مشہور کتابیں ہوتی ہیں. جی, شاذ اور نادر کتابوں میں جا کے اپنا وقت نہ صرف کر دیں. صحیح. کہ ایک فتویٰ آپ کو مل گیا بالکل الگ کا, آؤٹ آف جو ہے وہ بالکل مطلب ارے فلاں یہ کہتے ہیں. بھائی اگر ایک مکتب ایک بات کہتا ہے تو صرف ایک کتاب میں نہیں ملے گی, ہر کتاب میں ملے گی. اچھا, یہ بات تو آپ کہہ رہے ہیں. کچھ ایسے مکتب ہیں جو بالکل آپ کے خلاف بولتے ہیں کہ اپنا تو پڑھ لینا, فلاں مکتب کی چیزیں پڑھنا ہی مت. یہ کیسے؟ کیا اسلام یہ کہتا ہے؟ کبھی نہیں کہتا. اچھا, کبھی نہیں. بھائی آپ جب تک کہ سامنے والے کی بات کو پڑھیں گے نہیں, کیسے آپ کو پتہ چلے گا آپ صحیح ہیں؟ آپ صحیح ہیں کیسے پتہ چلے گا آپ صحیح ہیں؟ صحیح. آپ نے کہہ دیا آپ صحیح ہیں, صحیح ہو گئے. ہمارے کہنے سے کیسے ہوگا؟ بھائی حق کا فیصلہ کہاں پر ہوتا ہے؟ جب ٹکراؤ ہوتا ہے. جی جی, جب ٹکراؤ ہوتا ہے حق و باطل کا تب تو سمجھ میں آتا ہے یہ حق ہے. ہاں, یہ بات صحیح ہے غلط ہے. تو یہ بہت ضرورت ہے اس بات کی, علم حاصل کریں. علم حاصل کریں, نہ صرف اپنے مکتب کے بارے میں بلکہ دوسرے مکاتب کے بارے میں بھی صحیح سے جانکاری لیں. وہ لوگ کیا مانتے ہیں, کیا کہتے ہیں, کیا عقیدہ ہے, کس طرح سے کام کرتے ہیں, کیسے آگے بڑھ رہے ہیں, کیا ہے ان کے کیا, کس چیز کو فالو کرتے ہیں. ابھی ایک مسئلہ میں آپ کو بتاؤں, شیعوں کا قرآن 40 پارے کا ہے. یہ بہت مشہور, نیا نہیں کتنے لوگوں نے اڑایا ایسی بات ہے. کیا یہ واقعاً آج کی دنیا میں یہ بات قابل قبول ہے؟ بڑی بیوقوفی ہے, اس لیے کہ انٹرنیٹ ہر کسی بھی شیعہ لائبریری یا کوئی سائٹ چلی جائیے. کتنا بھائی فرض کیجئے آ کے شیعوں نے طے کر رکھا ہے کہ 10 پارے ہم چھپائیں گے. کتنا چھپائیں گے, کہاں چھپائیں گے بھائی؟ کسی کو تو معلوم ہوگا, کسی ایک کو پکڑ کے لے آئیے, پوچھ لیجئے. اب آج کے زمانے میں ایسی بات کرنا کتنی جاہلانہ بات ہو جائے گی. یہ صرف اس لیے ہے کیونکہ ہم نے اجازت نہیں دی ہے کہ ہمیں دوسرے فرقوں کے بارے میں صحیح سے پتہ چلے.
آج واقعاً اگر جو مسلمانوں میں فرقے ہیں، ہر فرقے کا ایک آدمی لا کے آپ بیٹھا لیجئے جی اور اس سے آ کے کہیے اپنے بارے میں بتاؤ، اس کے بارے میں بتاؤ، نہ اپنے بارے میں کبھی بتا پائے گا نہ اس کے بارے میں. چلیے اپنے بارے میں اگر اس نے بتا بھی دیا، تھوڑا بہت اس کے بارے میں کچھ نہیں بتا پائے گا. ہاں نام سنا ہے ان کا. ارے بھائی جس کو تم جانتے نہیں نام سنا ہے تو اس کو کیسے تم اپنا دشمن بنائے بیٹھے ہو؟ صحیح بات ہے. یہ پہلی چیز. دوسری چیز جس کی ضرورت ہے وہ ہے بصیرت کا بڑھانا. بصیرت یعنی سمجھداری، جی بیوقوفیوں سے باہر نکلنا، عقل مند بننا، اپنے آپ کو عقل مند بنائیں. بصیرت یعنی ایسے مسئلے کو آ کے سمجھنا کہ اس کی تہ تک سمجھ جائیں. دیکھیے بصارت ظاہری طور پر آپ ایک چیز دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے دیکھ رہے ہیں. مثال کے طور پر آپ نے دیکھا ادھر سے بادل آ رہے ہیں، تو آپ نے بادل آتے ہوئے دیکھے، یہ ہے بصارت. لیکن یہ طے کرنا کہ یہ بادل یہاں برسے گا یا نہیں برسے گا، یہ ہے بصیرت. یہ طے کرنا کہ یہ بادل کتنی دیر برسے گا، یہ طے کرنا کہ اس سے اگر زیادہ برس گیا تو ہمیں بچنا کیسے ہے، یہ ہے بصیرت. کبھی کبھی آپ کے پاس وقت بہت کم ہوتا ہے، جی بہت کم وقت ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو سیف کر لے جائیں. ذرا سا اگر آپ چوکے تو آپ اپنے آپ کو سیف نہیں کر پائیں گے. یعنی بالکل ماحول کو دیکھ کے اندازہ لگا لینا کہ ہاں کیا ہونے والا ہے. جی جی اکثر ہو جاتا ہے. ماحول کے بہاؤ میں نہ بہہ جائیں، جذبات کی دھار میں نہ بہ جائیں. نہ بہہ جائیں، جی جی کیونکہ وہ کیا بنا ہوتا ہے، کٹ پتلی. ہاں جزاک اللہ، وہ کٹ پتلی بنا ہوتا ہے، اسے خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ کر کیا رہا ہے. جناب مالک اشتر جی جب آپ کو امیر مومنین حضرت علی علیہ السلام نے مصر کا گورنر بنا کے بھیجا تو مصر پہنچنے سے پہلے آپ کو شہید کر دیا گیا. جی ہاں. جس انسان نے آپ کو زہر دیا تھا وہ خود چاہنے والا تھا، کیونکہ ہر کے ہاتھ سے تو انسان لے کے کھا پی نہیں لے گا. صحیح بات ہے. تو اس چاہنے والے نے لا کے دودھ دیا، جناب مالک اشتر نے پی لیا کہ وہ چاہنے والا تھا، جانتے تھے. لیکن اس کو نہیں پتا تھا کہ اس میں کیا ملا ہوا ہے. اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ دودھ اس کے اندر زہر ملا دیا گیا. جس نے پلایا خود اس کو نہیں معلوم. یہی ہم لوگ کے ساتھ ہو جاتا ہے، اکثر ہوتا ہے. جی ہاں، کہ ہم آگے ساتھ دیتے ہیں، آگے بڑھاتے ہیں، جبکہ ہم خود اس بات کو بھول چکے ہوتے ہیں کہ ہماری باتوں کے اندر دودھ ہے، دیکھنے میں دودھ ہے. جی جی بہت ہی مفید اور بہت ہی باذائقہ اور بہت ہی فائدہ مند ہمارے لیے ایک چیز ہے. لیکن اس کے اندر زہر ملا دینے سے دودھ کا کلر تو نہیں بدل جاتا. اسی کلر کا زہر ملا دیں گے. وہی ہے، وہی. تو ہم نہیں سمجھ پاتے. تو یہاں پہ کیوں نہیں سمجھ پاتے؟ کیونکہ ہمارے پاس بصیرت نہیں. بصیرت نہیں ہمارے پاس. ہم سمجھ نہیں پاتے کہ کیا ہونے والا ہے، کس طرح سے، کس کی حمایت کرنا ہے، کس کی مخالفت کرنا ہے. ہماری حمایت اور مخالفت رشتہ داری کی وجہ سے ہوتی ہے. ہماری حمایت اور مخالفت کیونکہ ہم ان کو جانتے ہیں ہوتی ہے. آپ دیکھ لیجیے، جی آپ ایکسیڈنٹ ہو جائے سڑک کے اوپر، اب کون صحیح ہے کون غلط وہ بعد میں طے ہوتا ہے. یہ پہلے دیکھا جاتا ہے کون جاننے والا ہے کون باہر کا ہے. تو کیا جو بھی آپ کا جاننے والا ہے وہ حق ہے؟ نہیں. جو بھی آپ کا نہیں جاننے والا ہے، آپ نہیں پہچانتے ہیں اس کو، غریب آدمی ہے یعنی ناشناس آدمی ہے، وہ باطل ہے. حق و باطل کا تو یہ معیار نہیں ہے. لہٰذا دوسرا راستہ جسے ہمیں اپنانا ہے اور اس کے اوپر عمل کرنا ہے وہ ہے اپنی بصیرت کو بڑھانا، اپنی سمجھداری کو بڑھانا، اپنی عقل مندی علم کو اور بڑھانا. بصیرت دو چیز. علم اور بصیرت. عین ممکن ہے کہ ہمارے پاس علم تھوڑا سا ہو لیکن ہمارے پاس سمجھداری زیادہ ہو. تو وہ تھوڑا سا علم ہمارے لیے مفید ہے. صحیح. وہ تھوڑا سا علم ہمارے لیے بہت مفید ہے کیونکہ ہمارے پاس کیا ہے؟ سمجھداری. لیکن عین ممکن ہے علم ہمارے پاس بہت زیادہ ہو، بصیرت بہت کم ہو، سمجھداری نہ ہو، بیوقوفی ہو، دشمن کا ہم آلے کار بن جائیں. دشمن ہمیں آ کے استعمال کر لے، دشمن ہمارے ذریعے سے بہت بڑے بڑے کام کرا لے. جی جی. اور اتفاق اور ایسا ہی ہوتا ہے. جی ہاں. جن کے پاس زیادہ علم ہے اگر ان کے پاس بصیرت نہیں ہوتی، انہیں کو لا کے آگے کھڑا انہیں کے ذریعے سے لا کے دشمن کام کرتا ہے، آ کے دیکھتا ہے کہ ہاں یہ چہرہ، یہ مہرہ
بہت صحیح ہے، اس کو آگے لے کے آؤ، ان کو لے آئیے. علم ہے، عوام اس کے علم کے دبدبے کے اندر روب میں آ جاتی ہے، اور یہ فلاں خاندان سے فلاں علم سے، لیکن بصیرت نہیں ہے. جی آقا، 2 چیزیں تو آپ نے یہ بیان کر دی، تیسری وہ کیا چیز ہے؟ علم اور بصیرت کے بعد ہوں تیسری چیز جو اس مقصد میں ہم کو کامیاب کر سکتی ہے، اور وہ تیسرا راستہ جس کا میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں بھی ذکر کیا تھا، وہ ہے صبر اور تحمل. جی ہاں. کیونکہ بہت مشکل ہوتا ہے، یعنی واقعاً انسان جو ہے وہ صبر کر لے، یعنی انسان کو علم حاصل ہو جاتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ بھئی سامنے والے کے عقائد کیا ہیں، ہوں لیکن شیطان سے وہ اپنے آپ کو نہیں بچا پاتے. بھائی فرض کیجئے ایک جگہ وہ آ کے صبر کر لیتے ہیں، ایسا کچھ بولنا چاہ رہے ہیں لیکن ان کو لگتا ہے کہ نہیں یہاں یہ مناسب نہیں، ہوں. رک گئے، صبر کر لیا. جی. دوسری بار کچھ معاملہ پیش آتا ہے، تیسری بار کچھ معاملہ پیش آتا ہے، تو کہیں نہ کہیں آدمی اس کے پیر لڑکھڑا جاتے ہیں. صبر کھو بیٹھتا ہے. اور یہ ہم نہ سوچیں کہ جو ہے وہ شیطان جو ہے وہ سدھر گیا ہے یا صحیح ہو گیا ہے یا اس نے ہمارا پیچھا چھوڑ دیا ہے، نہیں، وہ برابر اپنا کام کرتا رہتا ہے. یعنی اگر آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ شیطان کہاں کام کرنے میں کامیاب ہو گیا، جی. فوراً دیکھیے کہاں اختلاف ہے. گھروں میں اختلاف، صحیح بات ہے. پڑوسیوں میں اختلاف، محلوں میں اختلاف، فرقوں میں اختلاف، یہی کام، یہی ہو رہا ہے. اشرف المخلوق پیچھے رہ گئے، شیطان کامیاب ہو گئے. جی، کیونکہ ہم دیکھیے اشرف المخلوق ہونے کے کچھ تقاضے ہیں. تقاضے ہیں. ہاں، یعنی بالقوہ ہم اشرف المخلوق ہیں، لیکن ہمیں اشرف المخلوق بننا پڑے گا. پڑے گا. صحیح بات ہے. یعنی ہمارے اندر یہ صلاحیت ہے کہ ہمیں علم حاصل کریں، لیکن عالم تو نہیں ہے جب تک علم حاصل نہ کریں. نہ. ہاں، یعنی پروردگار نے یہ صلاحیت دے کے ہمیں بھیجا ہے، اگر ایسے چلو گے تو ہو جاؤ گے. تو وہاں تک پہنچ پاؤ گے. ہر کوئی قاب قوسین تک تھوڑی پہنچتا ہے، نہیں. ایک صلاحیت حاصل کرنا پڑتی ہے تب جا کے پہنچتا ہے. لہٰذا یہاں پر ان تینوں چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے، چاہے وہ علم اور جانکاری ہو، جی. چاہے وہ بصیرت ہو، چاہے وہ صبر و تحمل ہو، تینوں چیزوں کے لیے ہمیں دعا کرنا پڑے گی. یعنی کہ اہم دعا ہے یہ ہمارے لیے، ہمارے معاشرے کے لیے، کہ ہم پروردگار سے دعا کریں کہ پروردگار ہمیں یہ اتنا علم دے، پروردگار ہمیں اتنی بصیرت دے، پروردگار ہمیں وہ صبر و تحمل دے کہ جس کے ذریعے سے ہم معاشرے کے اندر امن قائم کر سکیں. دیکھیے کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا، بہت یعنی جو چھوٹا سا اگزامپل ہے اسی کے ذریعے سے بڑی بات بھی کہی جا سکتی ہے. 2 بھائیوں میں کیوں اختلاف ہوتا ہے؟ یا کوئی ایک غلط بات کرتا ہے، یا کوئی بصیرت سے کام نہیں لے پاتا، جی. یا صبر و تحمل نہیں ہوتا اس کا، بول دیا، کچھ کہہ دیا، دوسرے کو برا لگ گیا، ناراض ہو گیا، اختلاف شروع ہو گیا. جی. یہی ہوتا ہے. یہی ہوتا ہے 2 فرقوں کے درمیان. ہوں. اور عجیب بات ہے، ایک یہاں پر ایک تاکید کرنا پڑے گی. دیکھیں ایک اور مغالطہ ہے یہاں پر، جو مغالطہ بیان کیا تھا پچھلے ایپیسوڈ میں، اسی سے ملتا جلتا ایک مغالطہ یہاں پر بھی کیا ہے؟ وہ یہ، ہم پورے مذہب کو ایک فرد میں دیکھتے ہیں، کسی ایک انسان میں. کسی بھی ایک انسان میں. اگر کسی ایک انسان نے غلطی کی تو ہم آ کے یہ نہیں کہتے یہ انسان کی غلطی ہے، یہ سب ایسے ہی ہے. یعنی کیا ہو جاتا ہے یہ زیادہ تر لوگ. ہاں، یعنی یہ مکتب ہی ایسا ہی ہے. ہوں. بھائی ہو سکتا ہے اس کی اپنی شخصی نظر ہو. صحیح بات ہے. بھئی ایک آدمی غلطی کر رہا ہے اس کا مطلب سب غلط نہیں ہے. نہ. ہاں، اگر وہ غلطی پر اصرار کر رہا ہے یا اس کے جو ماننے والے ہیں وہ بھی وہی کہہ رہے ہیں، اس کی تائید کر رہے ہیں، تائید کر رہے ہیں تو تب بات صحیح ہے بھائی. یا ان کی کتابوں میں ایسا لکھا ہوا ہے. مثال کے طور پر اگر ہمیں ایک مسلمانوں میں بے نمازی ملے گا تو کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام میں نماز نہیں ہے؟ نہیں، ایسا نہیں. ایسا نہیں ہے. آپ کہتے ہیں بھائی یہ بے نمازی ہے. آپ کبھی نہیں کہتے آگے کہ اسلام جو ہے وہ نماز کی دعوت نہیں دیتا. کیوں؟ کیونکہ اتنی تاکید کی گئی، اتنی تاکید کی گئی. تو اگر کوئی اختلاف بھڑکا رہا ہے تو فوراً سمجھ جائیے کوئی مذہب اختلاف بھڑکانے کی اجازت نہیں دیتا ہے. اور اگر دے رہا ہے تو میں اشارہ کر چکا پہلے ایپیسوڈ میں کہ یہ نقاب پہن کے داخل ہو گئے ہیں. جی. جی. یہ ایسا مسلمان نہیں ہے، یہ اسلام کا حصہ نہیں، یہ اصلاً اسلام کا حصہ نہیں ہے. تو اگر کوئی ایک فرد اس طرح کا کام کرے سمجھ جائیے وہ اس کی ذاتی غلطی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس فرقے کے اندر، اس قوم کے اندر، اس مذہب اور مکتب کے اندر ایسی کوئی بات پائی جاتی ہے.
یا مثال کے طور پر کبھی کبھی ہم لوگ کچھ روایات تلاش کر لیتے ہیں، بہت مزہ آتا ہے، اچھا ارے یہ دیکھیے یہ آپ کے یہاں روایت پائی جاتی ہے، ٹھیک روایت پائی جاتی ہے، ہو سکتا ہے پائی بھی جاتی ہے، کیا مشکل ہے، کیا ایک روایت سند ہو جاتی ہے؟ یہ آگے دیکھیے کہ ہمارے علماء کیا کہہ رہے ہیں، پورا سمندر چھوڑ کے قطرہ لا کے دکھاتے جی ہیں۔ دیکھیے وہ ان کی کیا نظر ہے، وہ کیا کہتے ہیں، ہوں، جو مکتب کو پیش کر رہے ہیں ان کو آ کے دیکھا جاتا ہے۔ کسی بھی مذہب کا اگر معتبر عالم جی، کہ جس کے پیچھے قوم چلتی ہے ہوں، اگر آ کے کوئی ایسی بات کہے گا تو وہ قابل اعتراض ہے، صحیح، لیکن اگر کوئی عام فرد کہہ رہا ہے، کسی عام کتاب میں آپ کو کوئی چیز لکھی مل گئی، تو یہ جو ہے ہمارے لیے سند نہیں بن سکتی، اور نہ ہی ہمیں اس کو چھوڑنا چاہیے۔ یہ بصیرت کے خلاف ہے کہ ہمیں ایسی چیز کو آگے شوشہ بنا کے معاشرے کے اندر پیش کریں۔ دیکھیے اب یہاں پہ یہی بات ہو جاتی ہے کہ جیسے عرض کیا تھا ناظرین کی خدمت میں کہ بھائی جھوٹ بولنا حرام ہے لیکن سچ بولنا تو واجب نہیں ہے۔ نہیں، اب فرض کیا آپ کو کوئی ایسی چیز مل گئی تو اب آپ نے اس کو فوراً آج تو کو جو ہے آج بھائی میڈیا کتنا تیز ہو چکا ہے، سیکنڈ میں جی، آپ نے فوراً ایک فوٹو کھینچا اور لے کے آپ نے اس کو واٹس ایپ پہ جو ہے وہ فیس بک کے اوپر اور جو ہے وہ نیٹ کے اوپر آپ نے سوشل اس کو میڈیا پہ ڈال دیا، ہے آپ نے فوراً شیئر کر دی، اور دوسرے لوگوں نے بھی قربت اللہ اس کو بڑھا دیا بڑھا بنا سوچے اور سمجھے۔ جو ہے وہ ایک فری کا جو ہے وہ ایک فتنہ پھیل گیا۔ تو بھائی آپ کی بصیرت کہاں گئی تھی؟ کون سی چیز شیئر کرنا ہے، کون سی بات کو آگے بڑھانا ہے، کیا باتیں کہاں کرنا ہے، کچھ آپ کو علم ہے؟ دشمن کتنا آپ سے جو ہے وہ سوء استفادہ کر رہا ہے، کتنا زیادہ وہ ہمارے اندر داخل ہو چکا ہے، کس طرح سے کام ہم سے کرواتا ہے، فائدہ اپنا اٹھاتا ہے، نقصان ہمارا کرواتا ہے، کیوں ہم ان باتوں کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں؟ لہٰذا بے حد ضروری ہے کہ کوشش کریں یہ تینوں چیزیں کم سے کم ہمارے اندر آئیں، یہ تین راستے اپنائیں تاکہ مسلمانوں کے درمیان اتحاد ہو اور باقاعدہ دوسرے لوگوں کے ساتھ اتحاد ہو۔ یعنی ہم یہ نہیں، یعنی یہاں اس گفتگو سے کوئی یہ نتیجہ نہ نکالے کہ فقط اتحاد بین المسلمین کی بات ہو رہی ہے، جی، نہیں، اتحاد بین الانسانوں کی بات ہو رہی ہے۔ صحیح، اور کیا ہے؟ اپنے سے آدمی شروع کرے گا، ہمارے درمیان اتحاد ہوگا، قدم آگے بڑھائے گا، دوسروں کے ساتھ قدم سے قدم ملائے گا، لیکن جب آپس ہی میں ہم لوگ اس بات کو نہیں طے کر پائیں گے تو کیسے آگے بڑھیں گے؟ کیسے؟ لہٰذا بہت ضروری ہے انشاءاللہ پروردگار توفیق دے کہ زیادہ سے زیادہ ہمارے جوان، ہمارے معاشرے میں کام کرنے والے لوگ یا وہ لوگ کہ جن کے ہاتھ میں کوئی اختیار ہے کہ جہاں سے بات جلدی پھیلتی ہے، جی، وہ یہ باتیں سیکھیں، سمجھیں، اس کے اوپر عمل کریں، کیونکہ عام افراد شاید بہت زیادہ مؤثر نہیں ہیں اختلافات کے اندر، جو بڑے ہیں، جو جن کا اثر و رسوخ ہے وہ بہرحال زیادہ مؤثر ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی مثلا ایک تقریر کرنے والا انسان اگر ایک جملہ بول دے تو اس کا بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے، صحیح، نسبت اس پہ کہ نیچے بیٹھا ہوا کوئی آدمی ایک غلط بات کہہ دے۔ بہرحال جس کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں، جس کا مقام زیادہ ہے، اس کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں، زیادہ اس کو سوچنا بھی زیادہ ہے، اس کو غور بھی زیادہ کرنا ہے اور اس کو عمل بھی زیادہ کرنا ہے۔ چلیے گا، بہت بہت شکریہ ادا کریں گے۔ تو ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ میں 3 چیزیں بیان کی گئی ہیں، ان تینوں چیزوں پہ ہمیں بہت غور و فکر کے ساتھ علم حاصل کرنا پڑے گا، بصیرت ہونا چاہیے، سوچ سمجھ کب کون سا قدم اٹھانا ہے، اور تیسری جو بات ہے وہ صبر، تحمل۔ ان سب چیزوں کو جب ہم لے کر کے چلے جائیں گے تو انشاءاللہ دشمن بالکل ناکام ہوگا، اور اتحاد، یکجہتی، آپس میں بھائی چارگی، محبت معاشرے اور سماج میں یقیناً دکھائی دے گی۔ شروعات گھر سے کیجیے، محلے، پڑوس، رشتہ دار، پھر یہ سب چیزیں جو انشاءاللہ ایک اچھا اور خوبصورت معاشرہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہوگا۔ فی الحال آپ دیکھتے رہیے چینل میں، انشاءاللہ کل کا جو ایپیسوڈ ہوگا اس میں بھی بڑی اہم باتیں ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ خدا حافظ۔